تو لے کر نہیں بلکہ دے کر کے آتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے, یہ ان کی فطرت ہے. میں بہت سوچا کرتا تھا ان شہزادوں کے اندر, شہزادے سب ہیں قابل تعظیم ہیں, لیکن ان شہزادوں کے اندر جو موجودہ ماہرہ مطہرہ کے شہزادگان ہیں, علماء نواز ہیں, چھوٹوں کو نوازنے والے ہیں, لوگوں کی فکر کرنے والے ہیں, تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ اکبر, ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے, ماں کتنی عظیم تربیت کر سکتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, اے خاتون جنت کی کنیزوں, ہمارے مرشد آقائے نعمت حضور سیدی احسن العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ, یعنی حضور سیدی امین ملت کی والدہ, حضور سیدی رفیق ملت کی والدہ, اللہ اکبر, یوں تو وہ نسب کے اعتبار سے نقوی سیدہ تھی, یعنی امام نقی کی اولاد میں سے تھی. اللہ اکبر, ذرا غور کریں کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. اللہ اکبر, ایک مرتبہ سسرال سے میکے کی طرف جا رہی تھی اور آپ کے شہزادگان آپ کے ساتھ میں تھے. حضور شرف ملت, بڑا نام ہے علم کی دنیا میں, جن کے اشعار جو ہے وہ بڑے بڑے اہل علم پڑھتے نظر آتے ہیں, ان کا بچپنا تھا. حضور سیدی رفیق ملت نے مجھے بتایا, ہوا یہ اللہ اکبر کہ حضور شرف ملت متظلہ العالی جو ہے وہ ٹرین کے اندر, اس ٹرین سے اترے اسٹیشن پہ کسی کام کی غرض سے, اور اس کے بعد جب واپس چڑھے تو جلدی میں پیر کا ایک جوتا گر گیا, اسٹیشن پہ گر گیا. آپ اندازہ فرمائیں, ذرا غور کیجئے, آپ بھی مائیں ہیں, اگر کسی بچے کا ایک جوتا گر جائے, ایک چپل گر جائے, تو مائیں کیا کرتی ہے, یا تو بچے کو ڈانٹتی ہے, یا تو بچے کو سزا دیتی ہے, یا تو بچے سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے. اللہ اکبر, مگر قربان جائیں اس سیدہ پر کیا فکر تھی. اللہ اکبر, نام بھی فاطمہ تھا اور کردار میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی جھلک تھی. جیسے ہی ایک جوتا جو ہے وہ اسٹیشن پہ گر گیا اور ٹرین چل پڑی, انہوں نے جلدی سے دوسرا جوتا بھی گرا دیا. آپ دیکھیں, فکر دیکھیں, انداز دیکھیں, بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. دوسرا جوتا بھی گرا دیا. دوسرا جوتا گرانے کی وجہ یہ تھی, ایک جوتا ہمارے پاس ہے, ایک جوتا گر گیا ہے, وہ جوتا ہم اٹھا تو سکتے نہیں, ٹرین چل پڑی ہے, اور ایک جوتا نہ ہمارے کام آ سکتا ہے نہ کسی کے کام آ سکتا ہے. پہلا گرا ہے تو دوسرا بھی گرا دو, ہمارے نہیں, کم از کم کسی کے تو کام آ سکتا ہے. یہ فکر تھی, یہ انداز تھا, یہ سوچ تھی. اور ابھی حضرت نے مجھے اللہ اکبر ایک بات اور بتائی, مجھے اور حیرت ہوئی. ماہرہ مطہرہ میں جن دنوں سب کے گھر میں پنکھے نہیں ہوتے تھے, لائٹ کا اتنا دور نہیں تھا, تو حضور رفیق ملت سرکار سیدی نجیب حیدر صاحب متظلہ العالی نے مجھے بتایا کہ اللہ اکبر, جب ماہرہ مطہرہ میں سب کے گھروں میں پنکھے نہیں تھے, لائٹ نہیں تھی, اس وقت رات کو جب پنکھے چالو کیے جاتے تھے تو مخدومہ پنکھوں کو بند کر کے کہتی تھی, ماہرہ کی عوام اگر گرمی میں سو رہی ہے تو تمہیں پنکھوں کی ہوا میں سونے کا کیا حق ہے. اندازہ فرمائیں, یہ تربیت کی جاتی ہے اور یہ ذہنی تربیت ہوتی ہے بچوں کی. اللہ اکبر, آج مائیں اپنے آپ کو خود غرض بنا چکی ہے, ان کے خود کے بچے خود غرض ہو گئے ہیں. آج مائیں دین سے کوسوں دور ہیں, ان کے بچے دین سے کوسوں دور ہیں. یاد رکھیے, ماں جو تربیت کر سکتی ہے اپنے ذہن کے اعتبار سے, اپنے سوچ کے اعتبار سے, اپنی فکر کے اعتبار سے, اسے تربیت کرنی ہوگی. لیکن تربیت کرنے والے مربی کو پہلے خود عمل کرنا پڑے گا. بہنوں کو دین ہی نہیں پتا, بہنوں کو مذہب ہی نہیں پتا, بہنوں کو مسلک ہی نہیں پتا, وہ اپنے بچوں کو کیا سکھا سکے گی. آئیے, ابھی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو کلام پڑھا جا رہا تھا اور بربط دل پر جو عشق کا نغمہ چھیڑ دیا گیا تھا, اللہ اکبر, اسی سے متاثر ہو کر کے میں آپ کے سامنے اولاد کی تربیت کے 3 اجزاء آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں اور باپ کو تربیت کے 3 اصول عطا فرمائے ہیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے بچوں کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ. نمبر 1, اپنے نبی کا عشق سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج محبت رسول کی باتیں کون کرتا ہے؟ آج عشق رسول کی باتیں کون کرتا ہے؟ بچے روتے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے, بچے مستی کرتے ہیں,
ان کو گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے، جاؤ جا کر کے باہر کھیلو۔ اسی طریقے سے ماں کو بھی کچھ نہیں پتا رسول اللہ کی شان کیا ہے، رسول اللہ کا کردار کیا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ جب ماں اپنے بچوں کو سلائے تو کہانی سلا کر نہ سلائے، بلکہ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی زندگی کے واقعات بیان کرے۔ حضور کے واقعات اتنے دلچسپ ہیں، حضور علیہ السلام کے واقعات اتنے خوبصورت ہیں، حضور علیہ السلام کے واقعات اتنے حقیقت پر مبنی ہیں کہ اگر ہم بچوں کو سلائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ماں اگر خطیب کوئی تقریر کرتا ہے، بچے اس میں شک کر سکتے ہیں، لوگ اس میں ڈاؤٹ جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن ماں اور باپ بچپنے میں جو بھی بات اپنے بچوں کو بتاتے ہیں وہ بغیر کسی دلیل کے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آئیے وہ دھڑکتے ہوئے دل سے اس داستان کو بھی سنیں، وہ مائیں کیسی تربیت کرتی تھی اور اس دور کا ماحول کیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس درد کے ساتھ، جس کوشش کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خندق تک کھودی ہے، حضور علیہ السلام کی شہزادیوں کو طلاق تک دی گئی ہے۔ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک کے حضور علیہ السلام کو اور ان کے پورے خاندان کو قید تک کر دیا گیا ہے، نہ اس پر چھت تھی، نہ اس پر کوئی سائبان تھا۔ 3 سال کی سردیاں، 3 سال کی گرمیاں، 3 سال کی برسات بغیر چھت کے مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے گھرانے نے برداشت کی ہے۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے، اس درد کو کون محسوس کرے گا؟ آج کی قوم تو نیاز کھا کر پلنے والی ہے اور ہاتھ چوم کر اور چموا کر کے جنتوں کی بشارتیں لینے اور دینے والی ہے۔ سن لو، جس کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے اس نے اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے خندق تک کھودی ہے۔ ہاں ہاں، جس کے رخ نازنین کی قسم جو ہے قرآن مقدس کا اللہ اکبر جگہ جگہ پر یاد کرتا ہے، اس رخ نازنین پر خندق کھودتے وقت جو ہے گرد و غبار بھی اٹا ہوا دیکھا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے، 3 مہینے جس کے گھر میں دین کی اشاعت کی خاطر چولہا نہیں جلا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ہے۔ ہاں ہاں، اللہ اکبر، جس کا گھر اتنا مختصر تھا، مرتبہ اتنا بلند تھا کہ سدرہ کا مکین بھی تصور میں نہیں لا سکتا، اور گھر اتنا مختصر تھا کہ اگر کھڑے ہونے والا ہاتھ اٹھاتا تو مصطفیٰ جان رحمت کی چھت پر اس کا ہاتھ جا کر کے لگتا۔ مرتبہ اتنا بلند کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، اور چھت اتنی مختصر ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا دو اللہ اکبر تو چھت پر ہاتھ لگے۔ رقبہ حجرے کا اتنا مختصر ہے کہ اگر ام المومنین پیر پھیلا کر کے سوئیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا مصلی بھی بچھ نہ سکے۔ اس حالت میں مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کے دین کو ہمارے گھر تک پہنچایا ہے۔ میں کہتا ہوں جو باپ کی محنتوں کا درد محسوس نہ کرے وہ قابل رحم اور قابل عزت نہیں ہے، جو رسول اللہ کی محنتوں اور ان کے درد کو محسوس نہ کرے وہ قوم کبھی بھی عزت پانے کے قابل نہیں ہے۔ کاش کہ خواتین کو پتا ہوتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادیوں نے اس دین کی خاطر طلاق پایا ہے، ایک نہیں 2 بیٹیوں نے 3 سال تک شعب ابی طالب کی قید رہی ہے۔ اللہ اکبر، بہرحال یہ ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں احد کا میدان سجنے والا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال کو بلایا، بلال جاؤ اور جا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے والوں سونے کا وقت نہیں ہے، مصلی پر رونے والوں بس مصلی پر رونے کا وقت نہیں ہے، تلاوت کرنے والوں اٹھو، مصحف کی نہیں چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کے لیے چلو، سر جھکانے والوں سر جھکانے کا وقت نہیں ہے بلکہ معراج بندگی کا وقت آ گیا ہے۔ سر جھکانے سے بڑا کام سر کٹانے کا کام ہے۔ چلو چلو، اس لیے کہ جھکا ہوا سر کہاں لے جائے گا یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن کٹے ہوئے سر سیدھا جنت میں لے جاتے ہیں جسے شہادت کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ اکبر، دنیا کا کوئی قائد ایسا نہیں جو مرنے کے لیے بلاتا تھا، یہ ایک قائد ایسا تھا جو مرنے کے لیے بلاتا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے قائد مرنے کے لیے
بلاتا ہے اور پورا مدینہ بستر چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. مرد تو مرد ہے, جوان تو جوان ہے, سب تو سب ہے, لیکن ایک واقعہ, اللہ اکبر, اس اعلان بلال کی اگر تاریخی حیثیت بیان کی جائے اسے گھنٹوں چاہیے, لیکن ان سب کی طرف نہ جاتے ہوئے صرف ایک گھر کی داستان سن لیں. کسی ماں کی تربیت کے اثرات کو محسوس کر لو. سیریل, فلم اور گانے غزلوں میں ڈوب کر کے اپنے بچوں کو آوارہ بنانے والی ظالم ماں ہونے کا حق ادا کرو. اب تک تو ہم یہی سنتے تھے کہ ماں میں ممتا ہوتی ہے, مائیں بھی اتنی کٹھور ہوگی 15ویں صدی میں, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آپ کہیں گے تو ہمیں الزام دیتا ہے, یاد رکھیں جب تمہارے چولہے کی آگ میں تم اپنے بچوں کو جلتا نہیں دیکھ سکتی, یہ ممتا کے خلاف ہے, تو اپنے بچوں کو جہنم کا کتا بنتے ہوئے تم کیسے دیکھ رہی ہو؟ کیا یہ ممتا کے خلاف نہیں ہے؟ اگر وہ گانے گا رہا ہے تو جہنم میں جا رہا ہے, تمہاری ممتا کہاں چلی گئی؟ اگر وہ سیریل دیکھ رہا ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے, تمہاری ممتا کہاں چلی گئی؟ ممتا صرف گود میں لے کر کے گال چومنے کا نام نہیں ہے. ارے جن گالوں کو تو چوم رہی ہے, ان گالوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے, ان گالوں کو قبر کے کیڑے کھانے سے بچا لے, اور تیرے بچی اور بچیوں کے گالوں کو قبر کے کیڑے سے اسی وقت تو بچا سکتی ہے جب ان گالوں کو تو شریعت اور سجدے کا پابند بنائے گی, حضور کی وفا کا پابند بنائے گی. میری بہن, ممتا کا مطلب یہ نہیں صرف مٹھائیاں کھلاؤ. ارے یہ مٹھائیاں تو اب بندر اور کتوں کو بھی نصیب ہے. اپنے بچوں کو مٹھائیاں کھلانے کی ممتا کی بجائے جنت کے میوے کھلانے کی فکر کرو, اور یہ بغیر تربیت کے نہیں ہو سکتا. اے خاتون جنت کی کنیز ہو, اللہ اکبر, ایک گھر ہے, اس گھر کی داستان سنے دھڑکتے ہوئے دل سے. بلال حبشی اپنے انداز میں, اپنے رنگ میں, عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کہتے ہیں, مدینے والو, مصطفیٰ جان رحمت کا حکم آ گیا, سونے کا وقت نہیں, اٹھو اٹھو, چلو چلو, رسول اللہ بلا رہے ہیں. مصلی پہ رونے کا وقت نہیں, چلو چلو, حضور جان کی نظریں لے کر بلا رہے ہیں. مصحف سے قرآن کی آیتیں پڑھنے والوں, ابھی قرآن کی آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں, اب روئے مصطفیٰ کی تلاوت کے لیے چلو, زلف مصطفیٰ کی تلاوت کے لیے چلو, حضور کے واللیل زلفوں کی تلاوت کے لیے چلو, حضور کے رخ والضحیٰ کی تلاوت کے لیے چلو, حضور کے داندانے والنجم کی تلاوت کے لیے چلو, حضور کے شفتین کی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ان کے وہ گلہائے قدس کی پنکھڑیوں والے وہ پتلے پتلے نازک ہونٹوں کی تلاوت کے لیے چلو. مصحف کی تلاوت تو کائنات میں ہر کوئی کرے گا, لیکن رخ مصطفیٰ کی تلاوت صرف صحابہ کا مقدر تھا. اللہ اکبر, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسے دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. آیات قرآن ابرویت, تفسیر قرآن گیسویت, روئے تو قرآن ماں ایماتوئی, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. دندان و لب و زلف, رخ شاہ کے فدائی ہے, در عدن, لال یمن, مشک ختن پھول. اللہ اکبر, ایک ننھا سا بچہ ماں کی آگوش میں سو رہا ہے. بلال حبشی کی آواز ایک بیوہ خاتون کے کان میں پڑتی ہے, اور جیسے اس کے کان میں آواز پڑی, بلال کی آواز, وہ آواز جو کبھی اذان کے الفاظ کی شکل میں کانوں میں رس کھولتی تھی, جب وہ آواز سیدنا بلال کی ایک بیوہ خاتون کی کان میں جب گونجتی ہے, اس نے توجہ کیا, آواز آ رہی تھی, رونے والوں چلو حضور بلاتے ہیں, سونے والے چلو حضور بلاتے ہیں, تالیوں چلو حضور بلاتے ہیں. اللہ اکبر, خاتون اٹھ کے بیٹھ گئی, حضور کیوں بلا رہے ہیں؟ آواز آئی, احد کا میدان سج گیا ہے, عرب کے گنڈے اسلام کو مٹانے کے لیے احد کے پہاڑ کے دامن میں جمع ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں, زیور کی یاد میں رونے والیوں, نئے کپڑے نہ ملنے پہ رونے والیوں, اللہ اکبر, بیوٹی پارلر میں نہ جانے دینے پہ رونے والیوں, اپنی پسند کی غذائیں نہ ملنے پہ رونے والیوں, ذرا کسی سچی عاشقہ رسول کو تو روتے ہوئے دیکھو. اللہ اکبر, ایک عاشقہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والی بیوہ کیوں رو رہی ہے؟ آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ حضور نے, دینے والے رسول نے طلب کیا ہے,
والا طلب کرتا ہے تو کسی خاص موقع پر طلب کرتا ہے. اللہ اکبر. چپ کے آنسو نکل رہے ہیں. دھیرے دھیرے یہ آنسو جذبات کے تلاطم میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور جیسے وہ خاموش آنسو جذبات کے تلاطم میں غوطہ زن ہوتے ہیں، ہچکیاں بلند ہوتی ہیں. لیکن چار دیواری میں ان ہچکیوں کو سننے والا کون تھا؟ کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. یا تو جس کے لیے ہچکیاں نکل رہی تھی وہ کانے لالے کرامت تک وہ آواز پہنچ سکتی تھی، یا اس کانے لال کو بنانے والے قدرت قادر و قیوم تک وہ آواز پہنچ رہی تھی. اور تیسرا کوئی بندہ اگر تھا، 4 سال کا ننھا سا چھوٹا سا بچہ ماں کی آگوش میں سو رہا تھا. آگوش مادر اس سے چھین لی گئی تھی. ماں کے درد نے بچے کی آگوش کو ختم کر دیا. اور جب ہچکیاں بلند ہوئی، ماں کی ہچکیوں سے ننھے سے 4 سال کے بچے کی آنکھ کھلی. ننھے سے بچے نے رات کے آخری پہر میں، رات کے پچھلے پہر میں ماں کو روتے دیکھا. ننھے سے دماغ نے رہنمائی کی، شاید رات کا پچھلا پہر ہے. رات کے پچھلے پہر میں سب کو محبوب یاد آتا ہے، شاید امی کو بھی اپنا محبوب شوہر یاد آ گیا ہو. ماں کا دامن پکڑا. ننھا سا بچہ مچلا اور مچل کر کہتا ہے، امی کیا تمہیں میرے بابا کی یاد آئی ہے؟ بابا کی یاد ستا رہی ہے؟ ماں نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا. میرے لال، میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا، تیرے بابا کی یاد نہیں آ رہی ہے، بلکہ بات اتنی ہے، تو سو جا میرے بچے، میرے لال، تو میرے درد کو سمجھنے کے قابل نہیں، ابھی تجھے اتنی سوچ نہیں کہ تو میرا درد سمجھ سکے. ننھے سے بچے نے ماں کی تربیت کے دیے ہوئے گوہروں کو لوٹایا. کہتے ہیں جو دو وہی واپس ملتا ہے. ننھے سے بچے نے کہا، ماں تم مجھے کیسے سلا سکتی ہو اور میں کیسے سو سکتا ہوں؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ماں روتے ہوئے ہچکیاں بلند کرے اور بچہ ماں کی آگوش میں سو جائے؟ ماں تمہیں بتانا پڑے گا، تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا، بیٹا نبی کا منادی بلال ابھی ابھی اعلان کرتے ہوئے تشریف لے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دین پہ وقت آیا ہے. مکے کے مخالفین جو ہے دین کو مٹانے کی نیت سے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر چکے ہیں اور احد کے دامن میں وہ کھڑے ہونے والے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرورت ہے لوگ جانوں کی نظریں لے کر کے پہنچے. اللہ اکبر. میرے لال، میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تاکہ نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں. اللہ اکبر. بھائی مولانا موسیٰ رضوی نے دل کے تاروں کو جو چھیڑا ہے، اسی مرد قلندر نے کہا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اللہ اکبر. عشق کا تقاضا یہی ہے. اللہ اللہ. لوگ بچوں کو بچا کر رکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں کام آئے. اس شاخ آل کو مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں جسے بڑھاپا آئے گا اسے بڑھاپے میں کوئی کام آئے گا. لیکن مصطفیٰ وہ سہارا ہے جو بچپنے میں بھی کام آتے ہیں، جوانی میں بھی کام آتے ہیں، بڑھاپے میں بھی کام آتے ہیں. اور جس قبر میں اولاد کام نہیں آتی اس قبر میں بھی وہ تھپکیاں دے کر سلانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جہاں بچوں کی رسائی نہیں ہے وہاں آمنہ کے لال، آمنہ کا لال، عبداللہ کا راج دلارا، نور کی آنکھوں کا تارا، ان کی رسائی قدرت نے وہاں تک رکھی ہے. پیاسے ہو تو جام کوثر پلا دے. موت میں کی ہچکیوں کے درمیان آنکھوں سے جام پلا کر کے سیرابی عطا فرما دے. میرے امام کہتے باپ جب ایک لوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، بندے کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہے، آتے یہ ہے، جاتے یہ ہے، آتے یہ ہے. قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہے. اللہ اکبر. بچوں کی پرورش اس لیے کی جاتی ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے. ہمارا نبی تو وہ ہے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے وہ ہماری مدد فرما رہے ہیں. ماں کے شکم میں اللہ لقمہ نہ دیتا اگر مصطفیٰ جان رحمت کی خیرات نہ ہوتی. اس لیے کہ حضور کہتے ہیں واللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں. دیتا تو وہ ہے
جان رحمت کے ہے، ماں کے پیٹ میں جس کا ہاتھ سہارا دیتے ہو، قبر کے پیٹ میں کیا اس کا ہاتھ سہارا نہیں دے سکتا؟ لیکن ہم نے سب سکھایا، حضور سے وفا نہیں سکھایا، حضور سے محبت نہیں سکھایا۔ اے ماں، اگر ممتا کا حق ادا کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے وابستہ کرو۔ عرض کر رہا تھا، ننھے سے بچے نے کہا ماں کیا بات ہے؟ ماں نے کہا بیٹا، حضور نے طلب فرمایا ہے، میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تاکہ میں حضور کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ ننھے سے بچے نے، 4 سال کا بچہ، 4 سال کے بچوں کو شعور کیا ہوتا ہے؟ انسان کے 4 سال کے بچے چاکلیٹ، گیم اور کھلونے سے زیادہ کی سمجھ نہیں رکھتے، لیکن یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ 4 سال کا ننھا سا بچہ کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے، تمہارے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں اسی لیے رو رہی ہو؟ جوان بیٹا نہیں، میں تو موجود ہوں، چلو مجھے لے چلو اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہنوں، یہ 4 سال کے بچے میں قربانی کا جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ آگے خود اس کا ورق کھلتا ہے، آگے خود اس کا راز کھلتا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، 4 سال کا ننھا سا بچہ ماں سے کہتا ہے مجھے نبی کے قدموں پہ قربان کر دو۔ ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی شریف کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحن مسجد میں صحابہ کی قطار لگوا رہے تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی قطار لگوا رہے تھے۔ ایسے میں حضور کی نگاہ نبوت اٹھی، دروازے پر کوئی ننھا سے بچے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کھڑی ہے، برقع پوش خاتون ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر بلال کو طلب کیا، یہ بھی حضرت بلال کے نصیب تھے، اعلان کرنا ہے تو بلال، اذان دینا ہے تو بلال، اونٹوں کو چارہ دینا ہے تو بلال، بکریوں کی خدمت کرنا ہے تو بلال، نالین درست کرنا ہے تو بلال، وضو کا پانی رکھنا ہے تو بلال۔ بلال 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 اتنا زبان پر آیا کہ اللہ اکبر، ان کی زبان سے بلال سن کر آسمان والوں نے بھی بلال سے پیار کرنا شروع کیا۔ نبی نے غلام کی حیثیت سے بلال کو پکارا، عرب والوں نے آقا کی حیثیت سے بلال کو پکارا۔ اللہ اکبر، عمر ابن خطاب جیسا شخص کہتا تھا یا سیدنا بلال، بلال تو میرا بھی سردار ہے۔ اللہ اکبر، کس بلندی پر پہنچایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق نے، محبت نے، پیار نے۔ اللہ اکبر، ننھے سے بچے نے کہا ماں مجھے قربان کر دو۔ ماں کھڑی ہے ننھے سے بچے کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے، حضور نے کہا بلال ادھر آ۔ بلال آئے، جی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بلال یہ عورت یہاں کیسے آئی؟ اتنی رات کو یہ یہاں کیوں ہے؟ رات کے پچھلے پہر کیوں ہے؟ بلال گئے، بلال نے کہا مائی یہاں عورتوں کو نہیں بلایا، یہاں مردوں کو بلایا گیا۔ اس خاتون نے کہا بلال اپنا اعلان اتنی جلدی بھول گئے؟ تم ہی تو کہہ رہے تھے حضور نے نذرانے بلائے ہیں جانوں کی۔ تو کہا ہاں مردوں کو تمہیں نہیں کہا، میں حضور سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، آقا تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام سے خاتون نے کہا آقا نہ میرا جوان بیٹا ہے نہ جوان شوہر ہے، ننھی سی امانت لائی ہوں، حضور آپ نے جان کی نظریں طلب کیے، یہ چھوٹی سی نظر قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، مگر وہ رحمت للعالمین جس نے جانوروں کے ننھے بچوں کو ذبح کرنے سے قربانی کے موقع پر منع فرمایا ہے، نبی فرماتے ہیں 1 سال سے کم بکری کا بچہ ذبح نہیں ہوگا، کیونکہ بکری جوان ہوتی ہے سال بھر میں، یعنی جوانی سے پہلے بکری بھی رائے خدا میں قربان کرنا جس رسول نے اللہ اکبر پسند نہ فرمایا ہو، جو بچوں کا اتنا خیال کرتا ہوں اس اعتبار سے اللہ اکبر، وہ ننھے سے 4 سال کے بچوں کو قربانی کے لیے میرے کریم آقا نے فرمایا حق و باطل کا مارکا قیامت تک چلتا رہے گا۔ خاتون تیری نیت اچھی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تیرے بچے کو جوان کرے، لمبی عمر عطا کرے، یہ دین کی راہ میں کام آئے، لے جا، تربیت کر، پرورش کر، حق و باطل کا مارکا تو قیامت تک چلے گا، یہ بچہ پھر کام آئے گا۔ ماں نے دعا پائی، حضور کی دعا لے کر جیسے ہی پلٹنے لگی، ننھے سے بچے نے ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا، ماں کا ہاتھ جیسے ہی چھوٹا، ماں نے بچے کی طرف دیکھا، بچے نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا سوتے وقت تو ماں یہی کہتی ہے، یہی سبق سناتی ہے، یہی درس سناتی ہے، یہی قصے سناتی ہے، یہی عقیدہ بتاتی ہے کہ بیٹا ایک نبی کا دربار ہے جہاں جانے والا سوالی کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ اکبر، وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، وہ جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی۔ اللہ اکبر، میری توبہ ہے خدایا، میرے نفس کی بدی ہے، اللہ اکبر، یہ کیا میں سوچ رہا ہوں؟ جس کے آنگن سے جبریل کا دامن بھرتا ہے وہ مجھے خالی دامن پھیریں گے؟ وہ تو جہان بھر کے
दाता है, जहान नहीं बल्कि जहानों के दाता है, वो आलमीन के दाता है। उनकी शान तो ये है, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। नन्ना सा 4 साल का बच्चा कह रहा है मेरी माँ ने तो मुझे ये सबक पढ़ाया है, तन्हा वो नबी का दर है जहां साइल वापस खाली हाथ नहीं जाता, और वो भी अपने नहीं, ये दरबारे मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अल्लाह अकबर। नन्हे से बच्चे ने कहा मेरे मालिक मेरे आका, माँ का दर्स है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, मैं कैसे खाली जा सकता हूं, मैं हथियार नहीं उठा सकता, दुश्मन से लड़ नहीं सकता, लेकिन हुजूर आपके नालैन पे आने वाले गुबार मैं अपने सीने पे लेकर आपके नालैन की तो हिफाजत कर सकता हूं। अंदाजा फरमाए ये जज्बात थे बच्चों में, ये जज्बात किसने पैदा किए थे, ये माओ की तरबियत ने पैदा किए थे। आज अगर हमारे बच्चे क्रिकेटर, हीरो, एक्टर और खुदा जाने किस किस के मकरो फरेब में डूबे हैं, ये सिर्फ माओ की गलती है, और माँ के साथ साथ बाप की गलती है। माँ बाप बनने का मतलब ये नहीं मिठाइयाँ बांटो, माँ बाप बनने का ये मतलब नहीं कि बुढ़ापे में काम आएंगे। मेरी बहनों, हमारे लिए नबी काम आने के लिए काफी है। हमें तो अल्लाह ने बच्चे अमानत के तौर पे दिए हैं, ये बच्चे अमानत के तौर पे हैं। अब इस अमानत की तुम क्या हिफाजत कर रही हो? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत, दूसरी चीज नबी की अहले बैत की मोहब्बत, नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं कुरान की तालीम तो अपने बच्चों को। मेरी बहनों आओ कुरान की तालीम